وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم میں سے ایک روح کو بھیجا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، روح کو وحی کیا ہے، إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. کون سی روح ہے یہ؟ قرآن is a living soul، زندگی دینے والی کتاب ہے، زندگی بدلنے والی کتاب ہے. اس میں قوت ہے، اس میں پاور ہے، یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے. انسان سوچ رہا ہوتا ہے میں کہاں ٹھیک ہو سکتی ہوں، میں کہاں اللہ کی فرما بردار بن سکتی ہوں، مجھے کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو سکتی ہے. انسان کو کئی دفعہ یہ خیال ہٹ کرتا ہے، ارے بھائی میں کیسے جنت الفردوس میں جا سکتی ہوں. آتا ہے خیال، جب گناہ نظر آتے ہیں تو آتا ہے خیال. لیکن اگر واقعتاً اللہ کی محبت دل میں آ جائے اور قرآن کی قوت سمجھ آنے لگ جائے تو ہماری پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، مشکلات میں بھی ہم سنبھلنے لگتے ہیں، اور کانسٹنٹلی ہمارے لیے یہ قرآن ہمیں انرجی دینے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. 3 مقامات ہیں اسکالرز کہتے ہیں جہاں قرآن بندے کو تھام لیتا ہے. 3 میجر مقامات. I'm not talking about just our worldly life, but I'm talking about our whole existence. ایک انسان کی جو ایگزسٹنس لائن ہے اس میں کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن 3 مقامات پر بندے کو تھامتا ہے اگر بندہ صرف زندگی میں اس کو تھام لے. پہلا قدم ہمارا، باقی قدم اس کی توفیق. This is a formula. مسلمان بننا ہے، قرآن کو دل کی بہار بنانا ہے، قرآن سے قوت لینی ہے، from fragile state to a strong state آنا ہے. پہلا قدم آپ کا، باقی قدم اس کی توفیق. That's the formula, a simple formula. ایک دفعہ آپ نے محبت میں اس کی طرف قدم اٹھا لیا، یقین کے ساتھ قدم اٹھا لیا، وہ مشکل دور کرے گا، وہ مجھے میرے حالات میں ایمان پر قائم رکھے گا، وہ میرے آس پاس کے لوگوں کو ہدایت کی نعمت دے گا. یہ یقین آپ کا پہلا قدم. اس کے بعد اللہ راستے کھولتا جاتا ہے. پھر جو قدم ہم اٹھاتے ہیں وہ کمپلیٹلی اس کی توفیق ہوتی ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان اگر اس کتاب کو حقیقتاً اپنے دل کی بہار بنا لے تو نمبر 1، چاہے پریشانیاں ہوں، چاہے دنیا میں مشکلات ہوں، قرآن انسان کو زندگی میں تھام لیتا ہے. آپ کو موت ایسے نہیں آتی کہ آپ گناہ کی سٹیٹ میں ہو، آپ کو ایمان پر موت آتی ہے. If you are struggling and اور آپ کو اپنے اندر بہت پرومیننٹ نیکیاں نظر نہیں بھی آ رہی، آپ کو لگتا ہے لوگ تو بہت آگے نکل گئے، میں بہت پیچھے رہ گئی، آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹتے نہیں ہیں گناہ مجھ سے، آپ کو لگتا ہے کہ اتنی کوشش کرتی ہوں کہ غصہ کنٹرول کر لوں لیکن نہیں کنٹرول ہوتا ہے. اوکے، جتنا آپ سٹرگل کر رہی ہیں، آپ کی مشکلات میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی دنیا میں آپ کو موت ایمان پر آئے گی. پہلا فائدہ اس قرآن کو تھامنے کا، خاتمہ بالایمان. whoever is struggling on the path to make قرآن ربیع قلبی، اس کا پہلا فائدہ موت ایمان پر آتی ہے. دوسرا فائدہ، جب وہ قبر میں جاتا ہے قرآن اس کا ساتھی بن جاتا ہے. a beautiful companion، جس کو پوچھنے والا پوچھے گا کہ یہ کون ہے جو مجھے اتنا اچھا ساتھی قبر میں مل گیا، اور پھر فرشتہ آواز لگا کر کہے گا یہ وہ قرآن ہے جس کے پیچھے پیچھے چلنے کی تم زندگی میں کوشش کرتے تھے. تو پہلا فائدہ دنیا میں انسان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، انسان کو ایمان پر موت آتی ہے. دوسرا فائدہ قبر میں یہ قرآن ساتھی بن کر آتا ہے. اور اسکالرز کے نزدیک تیسرا فائدہ انسان کو روز محشر ہوگا. جس نے زندگی میں قرآن کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، جب یہ قرآن وہاں اس کی شفاعت کرے گا، جیسے روزہ شفاعت کرے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اسی طرح سے قرآن شفاعت کرے گا. اور قرآن کی شفاعت بندے کے حق میں قبول کی جائے گی.
کرنا کیا ہے؟ صرف اس کے قریب آنا ہے. یہ ہے وہ کتاب جو زندگی دیتی ہے. یہ چوک نہیں کرتی. ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس کی بات ماننی شروع کی تو انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ اور خوشیاں اور مسکراہٹیں اور لافٹرز اور پارٹیز سب ختم ہو جائے گا. سو بہت سے لوگ ڈر کے وجہ سے اس کے قریب نہیں آتے، جبکہ اصل زندگی اس میں ہے، کوالٹی اس میں ہے، مقصد اس میں ہے. یاد رکھیں، انسانیت اس پرسپیکٹو میں دو طرح ڈیوائیڈڈ ہے. یا تو انہوں نے قرآن کو تھاما ہے یا انہوں نے قرآن کو نہیں تھاما. جس نے قرآن کو تھاما اس کو زندگی مل گئی. قرآن اس کے دل کی بہار بن گیا، قرآن اس کی قوت بن گیا، قرآن اس کی ہر فرجائل سٹیٹ سے اس کو نکال کر اس کو سٹرونگ سٹیٹ کی طرف لے آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مومن کبھی فرجائل سٹیٹ میں ہوتا نہیں ہے. پلیز اس کو کبھی اس طرح مت لیجیے گا، ورنہ کبھی آپ کو اس راہ پر چلتے ہوئے کوئی ایسی آزمائش ہٹ کی جو بہت گہری ہے اور جس نے آپ کو ہلا دیا اور جس میں آپ کو لگا کہ آپ سے کبھی غلطی بھی ہو گئی تو آپ کو لگے گا کہ شاید میں نے تو وہ سٹیٹ مس کر دی. نہیں، مومن بھی پریشان ہو سکتا ہے، مومن بھی گھبرا سکتا ہے، مومن سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہاں، بس یہ اس کا لائف سٹائل نہیں ہوتا ہے. جہاں اس سے غلطی ہوتی ہے ودن فریکشن آف سیکنڈ اس کو احساس ہو جاتا ہے اللہ ہے نا، قرآن ہے نا، میرا رب ہے، وہ مجھے سنبھال لے گا. سو یہ سٹیٹ اگر ذہن میں رکھیں تو انسانیت دو ہی طرح ڈیوائیڈڈ ہے. چاہے آپ انسانیت کو ایز اے ہول 7.5 بلین اپنے سامنے رکھ رہی ہیں یا آپ مسلمان امت کو، دونوں طرح سے، دونوں فیزز میں انسانیت ہو یا مسلم امت ہو، دو طرح ڈیوائیڈڈ ہے. وہ لوگ جو قرآن کو اپنے دل کی بہار بنانے کی کوشش میں چل پڑے ہیں، ابھی چاہے انہوں نے 2 قدم لیے ہیں یا انہوں نے 2 لاکھ قدم لے لیے ہیں، چل پڑے ہیں. دس از دا براڈ ون کیٹیگری جنہوں نے قرآن کو دل کی بہار بنانا شروع کر دیا ہے. اینڈ دا ادر سائڈ آف دا اسٹوری وہ لوگ ہیں جو قرآن سے ڈرتے ہیں، جن کو لگتا ہے قرآن ان کی زندگی میں فن اور مزے کو اور انٹرٹینمنٹ کو دور کرتا ہے. سو دے آر ناٹ ورڈ اباؤٹ قرآن، دے آر ناٹ کمنگ ٹوورڈس قرآن، دے آر جسٹ drowning themselves in the world. 2 کیٹیگریز ہو گئی. جو قرآن کو اپنے دل کی بہار بنا رہے ہیں ان کو تو اللہ کانسٹنٹ مضبوطی دے رہا ہے. ان کے لیے ان کی ایگزسٹنس کے 3 بڑے اللہ تعالیٰ نے ایک وہ مائل سٹونز دے دیے کہ قرآن یہاں ان کی مدد کرے گا: موت کا وقت، قبر، روز محشر. What is about others جو قرآن سے ابھی تک دور ہیں، جو قرآن کے قریب آتے ہوئے گھبرا رہے ہیں؟ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 36 میں آتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، پیچھے جاتا ہے اور دوسری طرف چلا جاتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ ایک سزا کافی ہے، اور وہ سورۃ زخرف کی آیت 36 نے بیان کر دی. نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ نے کہا کہ ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں. نقید، مسلط کر دیتے ہیں. نقید کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ چپک گیا ہے آپ سے. شیطان is being pasted to that person. فَهُوَ لَهُ قَرِين، اور وہ اس کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے. میں ریلیٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، میں صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. میں کسی کو فنگر پوائنٹنگ بھی نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، میں صرف آپ کو کھڑا کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ ایک سٹیٹ سے نکل کر دوسری سٹیٹ میں آنے کی کیپیسٹی محسوس کریں. جب اللہ نے اپنے کلام میں کہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ اس پر شیطان مسلط کر دیتا ہے. یہ جو آج دنیا کے اندر کانسٹنٹ پریشانیاں، بے سکونیاں، بے برکتی، گھبراہٹیں، انگزائٹیز بڑھتی جا رہی ہیں، یہ جو ہم کانسٹنٹلی ذہنی طور پر ایموشنلی ویک ہوتے جا رہے ہیں، ایموشنل بینک کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں، سائیکولوجیکل بینک کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں، سورۃ زخرف نے وجہ بتا دی. آپ مانیں یا نہ مانیں، شیطان ہے اس ایلیمنٹ کے اندر. ہاں، مومن ہوگا، مومن کے اوپر بھی ڈپریشن آ سکتا ہے، مومن کے اوپر بھی انگزائٹی اٹیکس آ سکتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اس لمحے میں یہ سمجھ جانا شیطان مجھے اس وقت
اپنے رب کی رحمتوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. So I have to rethink and find a technique to move myself from this state. سورہ زخرف کی آیت نے واضح کر دیا ہے کہ اللہ کا ذکر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں نگلیکٹ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ کمپلیٹ نگلیکٹ نہیں کر رہے ہو بٹ کہیں پارشل نگلیکٹ ہو رہا ہے. ذکر الرحمن سب سے بڑا ہی القرآن. شاید ہم قرآن کو ویسے نہیں سمجھ رہے جیسا کہ سمجھنا چاہیے اور یہ ہم کر رہے ہیں. جبھی تو غصہ اور فرسٹریشن کم نہیں ہوتا دیندار کی شکل اور حلیہ دیکھ کر. جو جتنا دیندار ہے وہ اتنا فرسٹریٹڈ ہوتا ہے کسی کے گناہوں کو دیکھ کر اور سارے کا سارا رائفل کا ڈائریکشن اسلام پر رکھ دیتا ہے. اصل میں مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتی کسی کے گناہ کو. وہ اوپر بیٹھا ہوا آسمانوں پہ ہمارے گناہ برداشت کر رہا ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو سورہ زخرف کی آیت بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ کا ذکر نیگلیکٹ ہوتا ہے. جو اہمیت اس کو زندگی میں ملنی چاہیے وہ ہم نہیں دے رہے ہوتے. اور پھر لائف سٹائل کے اندر شیطان ہمیں گائیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. اور آیت 36 اس کی تصویر ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, پھر شیطان اس کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے. اور جس کا دوست شیطان ہوتا ہے وہ اس کو کبھی صراط مستقیم پر سٹیبل نہیں رہنے دے سکتا. انسان اپنے ایمان کی وجہ سے, ٹوٹے پھوٹے ایمان کی وجہ سے ہی صراط مستقیم پر آتا ہے, پھر واپس جاتا ہے. واپس کیوں جاتا ہے؟ شیطان پل کرتا ہے, اٹریکشن دلاتا ہے. اور قرآن کی سورت نے واضح سمجھایا ہے سورہ زخرف کے اس مقام پر کہ آپ نے اپنے آپ کو ذکر الرحمن سے ویسا اٹیچ کرنا ہے جیسا کہ اللہ نے اٹیچ کرنے کا کہا ہے. علم والے بھی, it's a very very crude sentence but it's a reality. علم کے ساتھ بھی انسان آج قرآن کو اپنے دل کی بہار نہیں بنا پا رہے. علم والے بھی بھول جائیں ان کو جو علم سے دور ہیں. علم کے ساتھ بھی انسان ڈپریشنز کی دلدل میں کانسٹنٹلی دھس رہے ہیں. علم کے ساتھ بھی انسانوں نے گناہوں کے لائف سٹائل سے خود کو دور نہیں کیا ہوا ہے.